دین نے ایک اور اسلوب اختیار کی ہمیں سمجھانے کے لیے، ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے، ایک طائفہ، ایک اصحاب، ایک گروہ دل امت کا ہر دور میں ہوگا، تھوڑے ہوں یا زیادہ حق پر قیامت تک قائم رہے گا، وہ طائفہ جنت، طائفہ منصورہ، اہل جنت، جنتی لوگ حق پر قائم رہے۔ کچھ لوگ یہ قرآن تم اثر انداز نہیں ہو رہا، حدیثیں اثر انداز نہیں ہو رہی، آیات بینات کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اپنی عاقبت کے لیے اس طائفے کو، اس گروہ کو تلاش کرو، وہ کون؟ یہ باتوں مشاہدے کی ہے، استنباطات، استدلالات، یہ تفقع آپ کے پلے نہیں پڑ رہا، تو مشاہدے کی بات لے لو، ایک طائفہ قیامت تک حق پر قائم رہے، اس کو تلاش کرو۔ علامت کیا ہے؟ 3 علامت۔ ایک ہے قائمۃ علی امر اللہ، وہ طائفہ اللہ کے امر پر قائم، ڈھونڈو اللہ کے امر پر کون قائم؟ کوئی امر ابو حنیفہ پر، کوئی امر شافعی پر، کوئی امر مالکی پر، کوئی امر سہروردی پر، نصرالدین، امر اللہ کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، ایک ہی بات اللہ کا امر۔ وہ امر کیا ہے؟ وہ 2 چیزیں، ترک بھی امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر یا دونوں امر آرڈر، کتاب اللہ سنت رسول۔ اللہ کے امر پر کون سا طائفہ قائم ہے؟ اسی کو ڈھونڈو۔ تو مشاہدے کی بات، ہمیشہ کتاب و سنت کی بات کون کرتا ہے؟ ڈھونڈو اس کو، تو مشاہدے کی بات۔ اور ظاہرین، ظاہر کے 2 معنی، ایک غالبی اور ایک مشہوری، غلبے والا۔ غلبے سے مراد ان کی حجت غالب رہے گی، کتاب و سنت کا نور جس کے پاس ہے اس کی حجت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، غلبہ ان کے لیے کتاب و سنت پر۔ اور مشہور کا معنی ان کی کوئی بات چھپی اور پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج اہل حدیث کی جو ہر مسئلے کو دیکھ لو، ان میں باطنیت ہے، اپنے مسائل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عقائد کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود فقہائے احناف فقہ میں ایسی ایسی باتیں لکھ کے جن کو ذکر کرنے سے میں حیا سے پانی پانی ہونے ہوں گے، ایسی ایسی باتیں اخلاق سوز ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ہر بات، ہمارا عقیدہ، ہماری فقہ، ہمارے احکام، ہمارے معاملات بالکل سورج کی طرح عیاں روشن ہے، اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ علامتیں کن پر کرتے ہیں؟